الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وجعله رحمة للعالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. تھوڑی حمد و صلات کے بعد معزز و محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. واقعہ معراج بیان کرنے سے قبل چند بنیادی باتیں ہر ذی شعور مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے. ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج حالت بیداری میں کی ہے. یعنی آپ کو جو معراج کروائی گئی ہے وہ جاگتے ہوئے کروائی گئی ہے. نمبر 2، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو معراج جسمانی کروائی ہے. یعنی آپ جسم سمیت اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے. یہ 3 باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے. چنانچہ اس سلسلہ میں میں نے اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید،
منبع نور و ہدایت لاریب کتاب سے چند کلمات طیبات آپ کے گوش گزار کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسری بعبدہ لیلا، کہ جس نے سیر کرائی اپنے عبد کامل کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ان کلمات کے اندر سرکار کی جو معراج شریف کا پہلا مرحلہ ہے یا اس سفر کا جو پہلا حصہ ہے اس کا تذکرہ ہے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ پھر آگے اللہ پاک نے مسجد اقصی کا تعارف بھی کروایا ہے کہ یہ کتنی بابرکت جگہ ہے۔ مسجد حرام بھی بڑی شانوں والی مسجد، مسجد اقصی بھی بڑی عظمتوں والی مسجد۔ فرمایا مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کیا ہے، کتنی شانوں والی؟ فرمایا اس کے ارد گرد اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں جو اللہ پاک نے مسجد اقصی کے ارد گرد رکھی ہیں؟ علماء لکھتے ہیں کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات ہیں، ہاں انبیاء لیٹے ہوئے ہیں۔ تو نبی کا وجود یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا وجود بابرکت ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان پر جب تہمت لگی نا کہ وہ انہیں حکم تھا کہ تم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، پہلے انہیں خدشے کا اظہار کیا نا، مولا یہ لوگ تو مجھے پریشان کریں گے، تہمتیں لگائیں گے، تو انہیں حکم ہو گیا کہ تو نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا ہے، پھر بیٹا جانے اور ہم جانے اور یہ قوم والے جانے، پھر اگلا معاملہ ہمارا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا جب اپنے بیٹے جناب عیسیٰ کو لے کر بستی میں آئیں، لوگوں نے اعتراض کیے تو آپ نے ادھر اشارہ کر دیا کہ ان سے پوچھ لو ان کا تعارف یہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن نے وہ نقشہ بیان کیا، وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے، کبھی پنگھوڑے میں لیٹے ہوئے بھی بچے باتیں کرتے ہیں، ہم کیسے اس سے گفتگو کریں؟ اتنا کہہ کر بگڑ کر جب واپس پلٹے نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام جو پنگھوڑے میں تھے، آپ پنگھوڑے میں اٹھ کر بیٹھے اور ایسے اشارہ کیا، میری قوم واپس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ نبی، اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا سنو میرا تعارف میں کون ہوں۔ فرمایا انی عبد اللہ، پہلا میرا تعارف تو یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ۔ آپ نے عیسائیت کے عقیدے کی اسی وقت ہی پہلے دن ہی آپ نے جڑ کاٹ کے رکھ دی تھی، کیونکہ آپ کو اللہ نے کمال دیے ہیں نا، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی۔ اللہ کو بھی پتا تھا، اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، کہ لوگ مجھے ابن اللہ کہیں گے، اس لیے آپ نے پہلا کلمہ جو زبان سے نکالا، فرمایا میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ میں باپ کے بغیر پیدا ہوا ہوں۔ وہاں سنو، میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا
بندہ ہوں۔ آپ نے اسی وقت عیسائیت کے عقیدے کی جڑ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے، میں نہیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ انی عبد اللہ، میرا تعارف یہ ہے کہ میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں، نمبر ایک۔ دوسرا فرمایا ہمارا تعارف یہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہمارا دوسرا تعارف یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں نبوت بھی عطا فرمائی ہے اور نبی بھی صاحب کتاب نبی بنایا ہے۔ دو تعارف ہو گئے، ایک تو اللہ کا بندہ ہوں، دوسرا صاحب کتاب نبی ہوں۔ تیسرے نمبر پر جو بات آپ نے فرمائی وہ ہمارے موضوع کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، فرمایا تیسرا ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم جہاں بھی جائیں اللہ پاک نے ہمارے وجود میں برکتیں رکھی ہیں، ہمارے قدم جہاں لگ جاتے ہیں وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہو گئی، انبیاء کے وجود بابرکت ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں۔ تو یار باقی نبی عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بابرکت، میں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بابرکت ہے، پھر باقی انبیاء جو ہیں ان کے وجود بابرکت، جہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں وہاں اللہ کی طرف سے برکتیں، ان کے وجود بابرکت۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی نبی ہیں نا، ان سب نبیوں کو جو بھی کمال ملا ہے نا میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ زندہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی نص ہے، فرمانے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، ہم جہاں بھی جائیں ہمارے وجود میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ فرمایا اگر کوڑ کا مریض ہے ہم ہاتھ پھیرے مرض ٹھیک ہو جاتا ہے، مادرزاد نابینا ہے ہم ہاتھ لگائیں وہ بینا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب پتہ کیا فرماتے ہیں عارف کھڑی؟ آپ فرماتے ہیں عیسیٰ خاک انہاں دے دردی، بات سمجھنے والی ہے، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک انہاں دا شافی ہر ضرردہ۔ میاں صاحب کہنا یہ کہتے ہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں سنو عیسیٰ علیہ السلام کو کمال بڑا ملا ہے، لیکن یاد رکھو جتنے بھی کمالات عیسیٰ ہیں یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے در کی خیرات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بابرکت، تو جن کے صدقے سے وجود بابرکت بنا ہے اللہ نے ان کے وجود میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ مدینہ منورہ اس کا سابقہ نام ہے یثرب، یہاں سے لوگ اندر سے گزرتے نہیں تھے، گزرتے کیوں؟ بیماریوں کا گڑھ ہے، اندر سے گزریں گے تو بیماری لگ جائے گی، بیماریاں ہی، آب و ہوا ٹھیک نہیں، ماحول ٹھیک نہیں، بندہ اندر سے گزرتا نہیں بیماری لگ جائے گی۔ وہ دور دور سے لوگ گزرتے ہیں، لیکن قربان جائے سننا ذرا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب اسی بیماریوں کے گڑھ پر اپنے وہ قدم جمائے جو اللہ کے عرش پر قدم رکھے تھے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نالین شریف آپ کے جوڑوں کو جب یثرب کی مٹی نے بوسا دیا نا تو وجود مصطفیٰ کی برکت سے مدینہ شریف اب بن گیا ہے۔ اب یہ کمال اس مٹی میں آیا ہے، سرکار نے خود فرمایا ہے لوگوں سنو
پہلے یہاں سے کوئی گزرے تو بیمار ہوتا تھا، اب میرے قدم لگ گئے ہیں غبار المدینہ شفا، اللہ نے مدینے کے گرد و غبار میں بھی شفا رکھ دی ہے، اب تم یہاں آؤ، یہاں کی مٹی استعمال کرو، تمہاری ساری بیماریاں جاتی رہیں، شفا رکھ دی ہے۔ یہ وجود مصطفیٰ کی برکات ہے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم سرکار کے روضہ پاک کی جالیوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، سرکار کی قبر امن کو جناب دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور وہاں کی مٹی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہاں پر سرکار کے قدم، اب یہ سارا شہر ہی ببرکت ہے، اس کی فضا ببرکت ہے، اس کی اب فضا معطر ہے، معمبر ہے۔ اب پہلے یہ تھی صورتحال، کوئی اندر آتا نہیں تھا، جی بیماری لگ جائے گی، باہر سے آیا بیماری لگ گئی۔ اب صورتحال یہ ہے، ایمان اور عقیدہ شرط ہے، اگر کوئی بیمار اس دھرتی پہ چلا جائے، اللہ پاک اس دھرتی کی آب و ہوا فضا کی برکت سے بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ کامل کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد اقصی کا تعارف سمجھ آیا، جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے نا، اور جس کو فاروق اعظم نے آزاد کروایا تھا ان سے، وہ مسجد جس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے واگزار کروایا اور مسلمانوں کے حوالے کی، آج پھر ہم اپنے ہاتھوں سے دے کر بیٹھے ہوئے، اور کبھی ہماری زبان سے کوئی لفظ بھی نہیں نکلا یار یہ ہمارا قبلہ اول ہے، یہ ایسی مسجد ہے یہاں پر انبیاء نے امامت کروائی ہے، یہ ایسی مسجد ہے قرآن کہتا ہے اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کے مزارات ہیں۔ فرمایا محبوب کے اس سفر معراج کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ محبوب کو ہم نے سیر کرائی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں پر اللہ پاک نے محبوب کی معراج کے اس حصے کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ ہم یہ سفر سارا اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے محبوب کو سیر بھی کروانی ہے اور اپنا دیدار بھی کروانا ہے۔ دیدار بھی، سیر سرکار نے کی ہے اور مختصر سے وقت میں کی ہے۔ سیر بڑی لمبی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر مہینے لگتے تھے اس وقت، بڑا لمبا سفر۔ اور پھر جناب مسجد اقصی سے اوپر کی طرف جانا، پہلے آسمان کو کراس کرنا، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں کو، پھر جناب سدرۃ المنتہا، جنت دوزخ کا ملاحظہ، اور پھر آگے رف پہ سوار ہو کر مقام کعبہ قوسین تک جانا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا۔ اتنا لمبا سفر فرمایا ہم نے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی کرا دیا ہے۔ جی ممکن نہیں ہے ایسا، فطرت کا قانون نہیں ہے، بندہ ہے، یہ چھت کراس نہیں ہوتی، سات آسمان کیسے کراس کر گیا؟ تو جب بندہ فطرت کے مطابق اپنی عقل پر رکھ کر سرکار کے معجزہ معراج کو تولے گا نا، تو پھر یہ فلسفہ معراج سمجھ نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب کیسے سمجھ آئے گا؟ میں نے کہا اللہ کی قدرت پر ایمان رکھ، پھر فلسفہ معراج کو دیکھ، ساری باتیں سمجھ آ جائے گی۔ وہ اللہ فرما رہا ہے لوگوں ہم نے محبوب کو سیر کروائی ہے، تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر شے پر قادر ہے کہ نہیں؟
وہ تو اس نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ وہ یار اس کے تو مقبول بندوں کا یہ حال ہے، بات کو سمجھنا ذرا، مقبول ہے بندوں کا یہ حال ہے، عالم ہے، مقام مرتبہ ہے، مقبول بندہ نبی بھی نہیں ہے بلکہ نبی کا ایک امتی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضرت آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا امتی، آنکھ جھپکنے سے پہلے میلوں دور سے بلقیس کا تخت لے کر سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ، آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے تخت آیا کہ نہیں؟ یہ تو قرآن کی بات ہے نا، یہ تو مقبول بندوں کی یہ شان ہے، جو شانے دینے والا ہے اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ میں کیا تیری میری گل ہوں تو واقعی ساڈے کول تا نہیں جان ہوندا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جڑا ہر شے تے قادر ہے، وہ ناممکن ممکن بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب بولو نا، اللہ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا اوپر اٹھنا محال ہے، ناممکن ہے، لیکن اللہ چاہے تو فطرت کے قاعدے اصول سارے بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی پتھر بولا ہے؟ فطرت کا اصول ہے نا، پتھر نہیں بولتے، اللہ چاہے تو بول پڑتے ہیں محبوب کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو قانون توڑ دیتا ہے نا، فطرت کے قانون توڑ دیتا ہے اپنے پیاروں کی شانوں کو بلند کرنے کے لیے۔ پانی پتھروں سے نکلتا ہے نا، وہ چاہے تو محبوب کی انگلیوں سے پانی جاری کر دے۔ ایک پیالہ پانی عقل یہ کہتی ہے کہ بندے 2 ہی پی سکتے، 3 پی جائیں گے لیکن پیاس نہیں بجھے گی، لیکن وہ چاہے تو محبوب کی شان کے لیے ایک پیالے کے اندر اتنی وسعت کر دے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کا پیالہ ایک ہی تھا، 1500 صحابہ نے پیا، پیالہ ختم ہوا ہی نہیں۔ تو قانون بدل دے۔ پیاروں کی عظمت کے لیے اللہ پاک فطرت کے قانون بدل دیتا ہے۔ پتھر سے کیا نکلتا ہے؟ پانی نکلتا ہے، یا سونا نکل آیا، یہ فطرت کے اصول ہے، چاندی نکل آئی، تانبا نکل آیا۔ یار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی پتھر سے اونٹنی نکلے، بچہ جنم دے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ لیکن فطرت یہ ہے نا کہ پتھر سے یہ چیزیں نہیں نکلتی، پتھر سے یہ چیزیں، لیکن وہ چاہے تو اپنے محبوبوں کی عظمت کا اظہار کروانے کے لیے فطرت کے قانون توڑ کر پتھروں سے بھی اونٹنیاں پیدا فرما سکتا ہے، فرما سکتا ہے کہ نہیں؟ بندہ پانی میں جائے، آکسیجن نہ ہو، سانس بند ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ فطرت یہی ہے نا، وہ چاہے تو فطرت کے قانون توڑ کر پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر اپنے یونس کو رکھ دے تو اس کی یہ شان ہے، وہ قادر ہے نا۔ تو جب یہ ساری شانیں مان رہے ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر زمین سے لے کر پہلا آسمان جو 5000 سال کی مسافت ہے، اور سارا کچھ اسی لمحے میں ہو رہا ہے، سارا کچھ لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو رہا ہے۔ پھر آسمان کی موٹائی، اس کا حجم کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر دوسرا آسمان، پہلے اور دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہی ہے، ممکن ہے وہ دوسرا اس سے بھی بڑا ہو، تیسرا اس سے بڑا، چوتھا اس سے بڑا، پانچواں اس سے بڑا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، جنت و دوزخ کی سیر، ان کو دیکھنا، اور پھر آگے سواری کا بدلنا، رف رف پہ سوار ہو کر
سرکار کا قرب خاص میں پہنچنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا، اللہ پاک ان ساری باتوں کو کروانے پر قادر ہے۔ اور ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ جب کافروں نے کہا نا ابو بکر کوئی بندہ کہے میں راتی مسجد حرام گیا، پھر اتھوں میں چھتے آسمان کراس کر کے تے سدرۃ المنتہا مقام کعبہ قوسین اللہ دا دیدار کیتا ہے۔ ابو بکر ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں اچھا پہ تمسکر کیتا، نے کہا جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہی نا وہ آندے پہ نے۔ میں اچھا وہ آندے نے نا، یہ تے کچھ بھی نہیں، اس تمہیں اگلیاں گدنا آندے نے تے اساں وہ بھی منن واسطے تیار ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا محبوب کو ہم نے سیر کروائی، اور سرکار نے فرمایا کہ ہم نے سیر کی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ عقل قربان، عقل کو شے گل لگ دی ہے یا نہیں لگ دی، ایمان کیے عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ عقل سمجھ آنی ہے، کیونکہ یہ تے کام ہی تنقید کرنا ہے نا۔ علامہ کہتا ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے۔